ساری جو ہے یہ کابینہ جو بنی ہے افہام و تفہیم سے بنی ہے، لیکن کسی ایسوسیشن میں بھی جو اپنے وہ ہیں اس کا ہونا، پہلوان کا ہونا یا کھلاڑی کا ہونا یا سپورٹس مین کا ہونا تو بہت ضروری ہے سر۔ ڈی ایس او کے پاس بھی جاتے ہیں، ضلعی انتظامیہ کے پاس بھی جاتے ہیں، کوئی فنڈ نہیں دیتا۔ انٹرنیشنل گولڈ میڈلسٹ ہوں، شیر دبئی کا خطاب میرے پاس ہے، انڈیا کے 60 صوبے کے میں نے رستم کو گرایا ہے۔ آپ کا اور امان اللہ پہلوان عثمانہ پہلوان کے درمیان رستم KPK کا مقابلہ ہوا تھا، وہ بیسیکلی کرایا کس نے تھا؟ وہ سر ایک ٹھیکیداروں نے دنگل کرایا تھا، یہ کوئی رجسٹر رسمی نہیں تھی۔ اس دنگل کے آپ نے کتنے پیسے لیے تھے ٹھیکیدار؟ میں نے سر جی 10 لاکھ روپیہ لیا تھا۔ 10 لاکھ اس وقت 2013 میں؟ جی 10 لاکھ روپیہ لیا تھا، یہ پاکستان کا بھی ریکارڈ ہے۔ آپ جب روستمی لڑے جی اس سے پہلے آپ کیا آپ ایک تھرو پراپر چینل آئی کہ آپ روستم میں ڈیرا بنے؟ پھر اس سے پہلے کوئی چھوٹے موٹے مقابلے نہیں ہوتے کہ روستم میں ڈیرا یہ وہ۔ ہمارے ناظرین، آپ کا میزبان محمد رضوان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ساتھ آج موجود ہیں ڈیرہ اسماعیل خان ریسلنگ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری عبدالغفور، اور ان کے ساتھ موجود ہیں فخر خیبر پختونخوا اور پاکستان کی شان، متعدد نیشنل ایوارڈ انہوں نے حاصل کی ہیں فن پہلوانی میں، اور آج کل ڈیرہ ریسلنگ ایسوسی ایشن کے صدر ہیں جناب ثناء اللہ ابھایا صاحب۔ آپ ان دونوں شخصیات بخوبی جانتے ہیں، ریسلنگ کے حوالے سے، کھاڑوں کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے، اور رستم ٹائٹل جو ہوتے ہیں مختلف قسم کے، ان کے حوالے سے ان سے سوالات کریں گے۔ بتائیے کہ لاسٹ ٹائم ایسوسی ایشن کے انتخابات کب ہوئے؟ ڈیرہ اسماعیل خان میں کتنے کھاڑے رجسٹرڈ ہیں، کتنے ووٹ دینے کے اہل ہیں، اور یہ انتخابی عمل باقاعدہ طور پر لاسٹ ٹائم کب ہوا؟ السلام علیکم جی۔ یہ ہمارا انتخابی عمل جو ہے تقریباً 5 سال پہلے ہوا ہے، باقاعدہ ڈسٹرکٹ ریسلنگ ایسوسیشن بنی ہے، تو ہمارے جو اکھاڑے ہیں تقریباً 40-45 اکھاڑے ہمارے ساتھ رجسٹر ہیں۔ ہمارے بہت اچھے پہلوان ہیں ڈی خان کے، جو پہلوانی ابھی ہو رہی ہے بہت اچھی ہو رہی ہے، تو الحمدللہ ہمارے ساتھ 40-45 کھاڑے رجسٹر ہیں۔ لاسٹ ٹائم انتخابات ہوئے ہیں، یہ افہام و تفہیم سے ہوئے ہیں یا انتخابی پروسیس ہوا ہے اس کا کوئی؟ نہیں، باقاعدہ ہم نے لسمنٹ تو کی تھی، لوگوں کو بتایا تھا، لیکن الحمدللہ سارے کھاڑے ہیں ہمارے اپنے، تقریباً ہمارے شاگرد ہیں سارے، تقریباً ضلع میں جتنے بھی کھاڑے چل رہے ہیں، غفور پہلوان کے ہیں، میرے ہیں، ساری جو ہے یہ کابینہ جو بنی ہے افہام و تفہیم سے بنی ہے الحمدللہ۔ یعنی اتفاق رائے سے یہ کہا گیا کہ جی آپ جو ہے صدر بن جائیں، آپ جنرل سیکرٹری ہو، جی اسی طرح افہام و تفہیم سے یہ بنی ہے یہ ایسوسی ایشن آپ کی جی الحمدللہ۔ کیا کسی ایسوسی ایشن کا عہدیدار ہونے کے لیے پہلوان کا ہونا ضروری ہے؟ اگر فیڈریشن میں ہم نے جب دیکھا تو اس میں پہلوان نہیں ہے، متعدد عہدے سرکاری افسران کے پاس ہیں، لیکن آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ فیڈریشن میں سرکاری افسران جو ہیں وہ عہدیدار ہو سکتے ہیں، ایسوسی ایشن صوبائی لیول سے لے کے ضلعی لیول تک، اس میں سرکاری ملازم چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ عہدہ نہیں لے سکتا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں تو سر پہلوان کا ہونا، جو بھی کھیل ہے جس میں ایسوسیشن بنے اس کا سپورٹس مین ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر گیم میں اگر فن پہلوانی ہے اس کا ہمیں الف بے جیم کا پتہ ہے کہ پہلوانی کس طرح ہوتی ہے، پہلوانوں کو کس طرح لڑانا ہے، ان کو کس طرح تیار کرنا ہے، تو اس میں تو یہ اگر کوئی ایسے بناتا ہے یا ایسے شوقیہ کسی بندے کو رکھ دیتا ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی ایسوسیشن میں بھی جو اپنے وہ ہیں اس کا ہونا، پہلوان کا ہونا یا کھلاڑی کا ہونا یا سپورٹس مین کا ہونا تو بہت ضروری ہے سر۔ جس طرح میں نے 30 سال الحمدللہ روستمی کی ہے، انٹرنیشنل گولڈ میڈلسٹ ہوں، شیر دبئی کا خطاب میرے پاس ہے، انڈیا کے 60 صوبے کے میں نے رستم کو گرایا ہے، تو مجھے ہر گیم کا پتہ ہے، تو اسی طرح سپورٹس مین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سپورٹس مین ماضی میں ہم نے دیکھا کہ لمبی لائن ہے جن کا تعلق باقاعدہ طور پر فن پہلوانی سے نہیں تھا۔ عبدالرحمان خان گنڈاپور ہیں، شیر زمان DSP ہیں، ابھی آپ کے سینئر نائب صدر اعظم خان ہیں، ان کا تعلق پہلوانی سے نہیں ہے، تو یہ پھر کیا غلط بنائے گئے تھے جن لوگوں کو بنائے گئے تھے؟ نہیں سر جی، یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھدار لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ حاجی عبدالرحمان گنڈاپور ایک ایسی شخصیت تھی سر جی کہ وہ خود سپورٹس مین تھا، ہاکی کا پلیئر تھا، مطلب لانگ جمپ کا پلیئر تھا، اور شیر زمان خان، یہ پڑھی لکھی شخصیات جو ہیں وہ ان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اچھا یہ بتائیں، لاسٹ ٹائم جو روستم KPK ہوا جس میں آپ مقابلہ لڑے، میرا آئی تھنک کہ میری معلومات میں 17 مارچ 2013 بروز اتوار بمقام رتا کولاچی اسٹیڈیم میں، جی
آپ کا اور امان اللہ پہلوان عثمانہ پہلوان کے درمیان جی رستم KPK کا مقابلہ ہوا تھا، جی وہ بیسیکلی کرایا کس نے تھا؟ وہ سر ایک ٹھیکیداروں نے دنگل کرایا تھا، یہ کوئی رجسٹر روشنی نہیں تھی۔ میں تو سن 90 سے روستم آ رہا ہوں، 30 سال میں نے روشنی کی ہے۔ وہ تو ایسے دنگل تھا، دنگل میں کشتی ہو گئی، کوئی روشنی کی کشتی تو تھی نہیں، الحمدللہ میں نے وہ بھی گرا لی تھی، لیکن یہ نہیں کہ وہ کوئی رجسٹر روشنی تھی یا اس میں کوئی روشنی کے باقاعدہ کاغذات بنے تھے یا کوئی ڈسٹرکٹ ریسلنگ ایسوسیشن تھی یا ضلعی انتظامیہ تھی یا مطلب ہماری کوئی KPK کی ریسلنگ ایسوسیشن تھی۔ وہ ایسے دنگل بنا اور دنگل میں کشتی ہو گئی، بس اس طرح ہوئی۔ اس دنگل کے آپ نے کتنے پیسے لیے تھے ٹھیکیدار؟ میں نے سر جی 10 لاکھ روپیہ لیا تھا۔ 10 لاکھ اس وقت جی 2013 میں؟ جی 10 لاکھ روپیہ لیا تھا۔ یہ پاکستان کا بھی ریکارڈ ہے کہ 10 لاکھ آج تک کسی پہلوان نے نہیں لیا۔ الحمدللہ میرا یہ بھی ریکارڈ ہے کہ میں نے 10 لاکھ کشتی کا لیا ہے۔ اس سے پہلے آپ میرے خاں کے پہلوان ہیں، ان سے بھی آپ لڑے تھے؟ جی جی حاج وزیر پہلوان، ان سے میں نے روشنی لی تھی نا اس سے سن 90 میں، سن 90 میں 91 میں۔ وہ روشنی کس نے کرائی تھی؟ وہ تو سر آئی تھنک اس وقت کے ٹھیکیدار عمر دراز نے کرائی۔ عمر دراز تھا ٹھیکیدار، عطا اللہ سر میں خیل تھا، باقاعدہ اس نے ایڈمنسٹریشن کو اور صوبائی حکومت کو سب کو وہ لے آیا، اس نے رجسٹر کرائی، اس نے یہ کرایا تھا سارا پروسیس۔ ایسوسیشن نے نہیں کرائی؟ ایسوسیشن بھی ساتھ تھی، اس کے ایسوسیشن بھی ساتھ تھی، اس کا ایسوسیشن بنی ہوئی تھی، ایسوسیشن بھی ساتھ تھی، لیکن وہ بھی تھا کیونکہ علاقے کا وہ یعنی مشہور جتنے خان ہے۔ مین مقابلے ہوئے ہیں وہ پرائیویٹ لوگوں نے ہی کرائے، ایسوسیشن نے نہیں کرائے؟ نہیں ایسوسیشن تو کیونکہ سر جب روشنی ہوتی ہے نا، پرائیویٹ تو دنگل ہوتے ہیں، جب کوئی روشنی ہوتی ہے یا کوئی ایسا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو وہ ایسوسیشن ہی کرواتی ہے۔ ایسوسیشن کے بغیر تو ہو نہیں سکتا۔ ایسوسیشن رجسٹر کرے گی، اس کو صوبائی حکومت کو، اپنے ضلعی حکومت کو کہے گی، ڈسٹرکٹ ریسلنگ ایسوسیشن صوبائی حکومت کو اپنا صوبہ سرحد کی جو ایسوسیشن بنی ہے اسے اجازت نامہ لے گی، تب ہی رجسٹر ہوگی نا سر۔ آپ جب روشنی لڑے جی اس سے پہلے آپ کیا آپ ایک تھرو پراپر چینل آئے کہ آپ روسم میں ڈیرا بنے، پھر اس کے بعد چھوٹے موٹے ٹائٹل ہوئے، پھر اس کے بعد آپ جا نہیں، کے میں لڑے؟ اس سے پہلے مقابلے تو لڑتا رہا ہوں، میں مطلب اتنا اچھا پہلوان تھا، مقابلے میں لڑتا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کوئی چھوٹے موٹے مقابلے نہیں ہوتے کہ روستم میں ڈیرا یہ وہ، یہ ہوتا ہے ہمارا ٹائٹل روستم میں سرحد کا، جس طرح مطلب پاکستان کا ٹائٹل ہے، اپنے اپنے ضلع کا ہوتا ہے، صوبے کا ہوتا ہے، اس طرح میں روستم میں سرحد کا مجھے ٹائٹل ملا ہے، میں روستم سرحد کا مقابلہ لڑا ہوں۔ سارے پہلوانوں سے میں اوپر تھا، اس لیے مجھے ایک پہلوان میرے سے لڑا ہے، اس کو میں نے گرا لیا، میرے ساتھ ٹائٹل، اور 30 سال میں نے اپنی روشنی برقرار رکھی۔ ایسوسیشن کا جو پیریڈ ہے جی وہ آپ کے آئینی اس کے مطابق اس کی 4 سال مدت ہے، جی ٹھیک ہے، آپ 5 سال ہو گئے، جی تو کیا خیال ہے الیکشن ہونے نہیں چاہیے؟ اور اس ٹینیور میں آپ نے کوئی رستم ڈیرا یا اس طرح کے کوئی مقامی پہلوانوں کے لیے باقاعدہ طور پر مقابلے کرائے؟ سر جی اس کا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ ایسوسیشن کا الیکشن بھی اس کے بعد ہوا تھا، 4 سالوں کے بعد، یہ نئی بنی ہے۔ ہم روستم میں ڈیرا کراتے ہیں، کوئی حکومت کا ہمارے ساتھ تعاون نہیں ہوتا، کوئی ہمیں کوئی تعاون نہیں کرتا ہمارے ساتھ، ہم کس طرح مقابلے سر کرائیں؟ پہلوان مانگتے ہیں پیسے، اس کے لیے انتظام کے لیے پیسے چاہیے، پہلوانوں کو دینے کے لیے پیسے چاہیے، ان کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، اشتہاروں کے لیے پیسے چاہیے، تو اس کے لیے تو دیکھیں 2013 سے اب تک جی جن ہاتھوں میں حکومت ہے انہوں نے تو سپورٹس کے لیے بڑا کچھ کیا۔ پھر بحیثیت صدر جی آپ کا کیا کردار تھا کہ آپ ان سے نہیں ملے ہیں کہ یار فن پہلوانی تباہ ہو رہی ہے، پہلوانوں کے لیے مواقع نہیں ہیں، تو ہمیں کوئی فنڈ دیے جائیں؟ DSO کے پاس بھی جاتے ہیں، ضلعی انتظامیہ کے پاس بھی جاتے ہیں، کوئی فنڈ نہیں دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی بڑے مقابلے ہوئے وہ ٹھیکیداروں کے مرہون ملا؟ جی جی اسی طرح ہوتے ہیں، اسی طرح ہوتے ہیں، کیونکہ